ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، اور ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی غالب بہت حکمت والا ہے. یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی کمبائنڈ آخری دعا ہے جو یہاں ذکر ہوئی. کتنی زبردست دعا ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ میں بچوں کو ہدایت دے، یا اللہ ہدایت دینے والا بھی ایک پیدا کر دے، کہ ان کے اندر ایک رسول بھیج. ابو امامہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ کے معاملے کا آغاز کیسے ہوا، یعنی اللہ نے آپ کو اتنا بڑا رتبہ دیا. آپ نے فرمایا میں اپنے والد ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. انہوں نے دعا مانگی تھی میرے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا دنیا میں، دین پھیلانا اور جو کچھ ہے اس کا ثواب بھی کس کو جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور ان کا حصہ صرف دعا کا ہے. تو دعا کی بڑی اہمیت ہے. اچھی اچھی دعائیں مانگتے چلے جائیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز آپ کی زندگی میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی پوری ہو جائے. فیوچر کے لیے دعائیں مانگیں، ویژنری بنے، فیوچر جنریشنز کے لیے مانگیں. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ ان کے اندر سے اٹھا دینا کسی کو جو ان کو ہدایت دے. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، کسی بھی خاندان کو آپ دیکھ لینا، اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پھر خوش قسمت خاندان وہ ہوتا ہے جس میں کوئی ایسے بزرگ، کوئی ایسا بڑا، کوئی ایسا انرجیٹک ہوتا ہے جو سب کو لائن پہ لگا کے رکھتا ہے کہ نہیں کوئی ادھر ادھر پھسلنے لگتا ہے، اس کا بچہ بگڑنے لگا، اس کا پھسلنے لگا، وہ آ کے تھام لیتے ہیں. ہر مشکل یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے صرف ایک ماں اور باپ ہی رہ گئے ہیں. چچا، ماموں، خالہ، پھپھی، نانی، دادی، وہ کردار بیچ سے مس ہو گئے کہ جو ان کی مدد کریں ان کو سیدھے رستے پہ رکھنے میں. یہ بڑی ضروری ہوتی ہے یہ چیز کہ کوئی اور بھی ہو. اسی لیے ہم اب ہر وقت اماموں کی منتیں کرتے رہتے، ذرا میرے بچے سے بات کر لیں، اس کو سمجھا دیں، کبھی کسی سے کرتے ہیں کیونکہ وہ چیز مسنگ ہے. تو اس کی بھی دعا مانگے کہ یا اللہ ہماری اولادوں کے اندر ایسے لوگ پیدا کرتا رہے، ہماری نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کر کہ جو لوگوں کو ہدایت دینے والے بنے. اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. اور پھر صرف اتنی نہیں، اسپیسیفکلی بتایا کیا کیا کام کرے وہ. سبحان اللہ، اس کے کام بھی ساتھ بتا دیے. نمبر 1، یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ تیری آیات ان کو پڑھ کے سنائے، یعنی لفظاً لفظاً حفظ کروانے کے لیے ان کو ٹیکسٹ جو ہے قرآن کا وہ خود سنائے، پڑھائے. اور پھر ان کو تعلیم دے. تلاوت اور تعلیم میں فرق ہوتا ہے. تلاوت ہوتی صرف یعنی سمجھ کے ریڈنگ کرنا، یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، جیسے ہم صبح تلاوت کرتے ہیں یا نماز میں پڑھتے ہیں، یہ تلاوت. تعلیم ٹیکس لانگر ٹائم، کیونکہ علم یعلم، تعلیم باب تفعیل میں کیا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے. اس کے لیے بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے کتاب کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اور اس کے معنی کو سمجھنا، اور اس کی حکمتوں کو جاننا، اس کی ڈیپتھ میں جانا، یہ تعلیم ہے. اور صرف کتاب کی نہیں، حکمت کی بھی. وہ حکمت کیا چیز ہے جس کی تعلیم دے؟ یہ سنت ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اس سے مراد سنت ہے. اور پھر یعنی قرآن کے علاوہ بھی جو کچھ اترا ہے اس کو بھی باقاعدہ سکھائے. اور پھر یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے طریقے سکھائے، حج کے، روزہ اور عبادات کے، جو اللہ کے احکامات تھے ان کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا، طریقہ سکھایا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، یعنی ان کی اچھی تربیت کرے، اچھے اعمال، اچھی باتیں سکھائے اور برے سے بچائے. اور خصوصاً اچھے اخلاق کی تعلیم مراد ہے، یعنی ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں. تزکیہ جو ہوتا ہے وہ دل کا ہوتا ہے، روح کا ہوتا ہے، اور اخلاق کا ہوتا ہے. یعنی برے اخلاق چھوڑ دیں، کیونکہ آپ نے ایک اور جگہ فرمایا تھا نا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اور یہاں سنت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، کیونکہ سنت انسان کو حکمت سکھاتی ہے، زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی دیتی ہے، کہاں کون سی دعا پڑھنی ہے، کہاں کیا کرنا ہے. اور پھر وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور کون ہے جو ملت ابراہیمی سے بے رغبتی کرے؟ ملت کا مطلب ہے دین، طریقہ. ان کا طریقہ کیا تھا؟ اسلام کا طریقہ. مگر جس نے خود کو احمق بنا لیا ہو، بے شک ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ضرور صالحین میں سے ہوگا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی جا رہی.
کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائی، لہٰذا ان کے طریقوں سے بے رغبتی اختیار کرنا، اس میں انٹرسٹ نہ لینا، ان سے دور ہونا، یہ بے وقوفوں کا کام ہے، کسی عقل مند کا کام نہیں کہ جس چیز پر ان کو فضیلت حاصل ہوئی تم وہ کام نہ کرو۔ دنیا میں ایک عام ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ سکسیسفل لوگوں کے حالات پڑھے جائیں، 100 کامیاب لوگوں کے حالات، 50 کے حالات، 5 کے حالات، فلاں کے، اور اس سے بچے اس طرح کی کتابیں بہت پڑھتے رہتے۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ان کی کیا اخلاق تھے، کیا ٹریڈس تھے، کیسے انہوں نے بزنس اسٹیبلش کیے، کیسے بلینئر بن گئے۔ تو وہ چونکہ ان کے نزدیک مال کمانا ہی اصل کامیابی ہے نا، تو پھر وہ مال کمانے کے طریقے ان کے زندگی سے سیکھتے رہتے۔ لیکن اس مال سے بڑا مال آخرت کا ہے، جس کو کمانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ انبیاء کے طریقوں پہ چلا جائے۔ لہٰذا انبیاء کی کہانیاں اپنے بچوں کو سنائیں، سکھائیں، تاکہ ان کے اندر شوق پیدا ہو کہ ہم بھی اللہ کے پیارے اسی طرح بنے۔ اور ان کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے اس سے فرمایا فرما بردار ہو جا، اسلام قبول کر لے، اس نے کہا میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا، میں مسلم ہو گیا، یعنی میں اپنے رب کے احکامات کی تعمیل کروں گا۔ یاد رکھیے کہ ایمان اور اسلام جب اکٹھے آتے ہیں تو الگ الگ معنی ہوتا ہے۔ ایمان کا تعلق ایمان والی باتوں سے، جیسے حدیث جبریل میں، اور اسلام کا تعلق عبادات سے ہے۔ لیکن جب اسلام الگ آتا ہے یا ایمان الگ آتا ہے تو ایمان میں اسلام بھی داخل ہوتا ہے اور اسلام میں ایمان بھی داخل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا رب جیسے تو کہے گا میں ویسے ہی کروں گا۔ آج ہم دیکھیں کہ کیا ہم بھی اللہ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو یہی ہے نا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی تھی، اور یعقوب نے بھی، کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، پس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مرتے دم تک اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، توحید پر استقامت اختیار کرنا، اسی پر خاتمہ ہو۔ وصیت ہوتی ہے تاکیدی نصیحت۔ اور پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو، ان کے بیٹے کون تھے؟ اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام، 2 تھے، اور اس کے علاوہ بھی بتائے جاتے ہیں جن کا ذکر عام طور پہ نہیں آتا، لیکن پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب تھے۔ تو الحمدللہ ان کی زندگی میں یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بیٹوں کو بھی ہدایت دی، اور پھر آگے ان کے پوتے کو بھی، اور پھر ان سے پھر آگے جو نسل چلی، اور ان سب کا یہی طریقہ رہا کہ دین پر قائم رہو۔ دیکھیے توحید پر استقامت اور اس پہ خاتمہ بڑی خوش قسمتی کی بات۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ پھر فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ کیا بھلا تم موجود تھے جب یعقوب کے پاس موت حاضر ہوئی، یعنی موت کی علامات ظاہر ہوئی۔ یاد رکھیے انبیاء ہوں یا شہداء ہوں، دنیا میں ہمیشگی کسی کے لیے بھی نہیں ہے، ہر ایک کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو پیغمبروں پر بھی یہ وقت آیا، تو جب وقت آیا تو ان کی پرائرٹی کیا تھی، فکر کس بات کی تھی، وصیت اور تاکید کیا تھی۔ زندگی میں دعا مانگی اولاد کے لیے، مرتے وقت اولاد کو وصیت کی اسی دین پہ قائم رہنا۔ آج ہماری پرائرٹی اولاد کے بارے میں کیا ہے، ہم انہیں دنیا میں کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے وہ جو بھی بنے، کیا اللہ کے بندے بن رہے ہیں؟ اور پھر ہمارے مرنے کے بعد وہ کیا کریں، کبھی ہم نے سوچا؟ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ہم سب کو، اور یہی ان کا اسوہ حسنہ ہے۔ جب ان کے پاس موت حاضر ہوئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، انہوں نے کہا ہم آپ کے الہ کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے جو ایک ہی الہ ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہاں اصل میں خاص طور پہ یہود کے کچھ غلط خیالات کی تردید بھی کی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مرتے وقت اپنے اولاد کو
اور یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہودیت پہ قائم رہنے کی تلقین کی. یہودیت تو اس وقت تھی بھی نہیں، یہودیت تو بعد کی پیداوار ہے. فرمایا کہ نہیں، انبیاء سب کا دین اسلام ہی تھا. انہوں نے اپنے زندگی میں بھی اسلمت لرب العالمین کہا، اور پھر مرتے وقت بھی اسی کی وصیت کی اور اسی کو تھامنے کی تلقین کی. جیسے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا، اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کی، یہ کہ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں جدا جدا نہ ہونا. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، انبیاء کی ایک جماعت تھی جو دنیا سے گزر چکی. اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، ان کو کیا ملے گا؟ جو وہ کر گئے، ان کی کوشش کا بدلہ. اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا. یعنی صرف انبیاء کے اچھے تذکرے ہی سن لینا کافی نہیں، بلکہ ان کے طریقوں پر چلنا ضروری ہے. اور تم سوال نہ کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے. یہود کو اپنے آباء و اجداد میں سے جو انبیاء اور صالحین گزرے ان کی نسبت بڑی عزیز تھی کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں. کہا یہ خالی نسبت فائدہ نہ دے گی. آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم لوگ یعنی ان چیزوں پر جو نسبتیں ہیں ان پہ فخر کرتے رہتے ہیں. ہم سید ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم فلاں ہیں فلاں ہیں، اور عمل کی طرف توجہ کم ہوتی ہے. اسی طرح اور نسبتیں کچھ انسان کو خوش کرتی رہتی ہیں. میں فلاں جگہ رہتا ہوں، فلاں میری نیشنلٹی ہے، میرا کام کاروبار یہ ہے. یعنی دنیا میں جن چیزوں سے انسان کو عزت ملتی ہے، اور دین کے معاملے میں کیا کہتے ہیں، وہ میرے دادا جو تھے نا وہ بہت بڑے عالم تھے لیکن وہ تو گزر گئے، وہ چلے گئے اپنے کام کر کے، تم کیا کر رہے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بعد ہمارے بچے بھی یہ کہیں ہماری دادی بڑی نماز پڑھتی تھی اور ہماری اماں جو تھی نا وہ ہر وقت یہی تلقین کرتی تھی کہ یہ کرو اور نماز پڑھو. اور نہیں، جو چلے گئے اپنے نیک اعمال لے کر وہ چلے گئے. اب تم سے دیکھا جائے گا تم کیا کر رہے ہو. تو ہر شخص کو وہی ملے گا جو وہ کمائی کر کے آگے لے جائے گا. تو اپنے پہلوں کی نیکیوں پر اعتماد اور سہارا کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. تو قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہی اصول ہے، سب کی نجات کا یہی ذریعہ ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح لائیں. کسی سے کسی دوسرے کے عمل کا سوال نہ ہوگا. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. کہہ دیجئے نہ تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو ہم نے جرم کیا، اور نہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اسے اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا. ابو لہب کا کون سا خاندان تھا؟ ابو جہل کا کون سا تھا؟ یہ سب کس کی اولاد تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. مدینہ کے منافقین کس کی اولاد تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. لا ینال عہد الظالمین، اشارہ تھا کہ آپ کی اولاد میں سے ظالم بھی ہوں گے جو آپ ہی کے یعنی اس پیغمبر کی مخالفت بھی کریں گے. تو یاد رکھیے، آباء سے نسبت فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ انسان کے اپنے عمل اچھے نہ ہوں، بلکہ وہ الٹا آباء کی بدنامی کا سبب بن جاتا ہے. جب کسی اچھے خاندان سے کوئی تعلق رکھتا ہو، اکثر آر دلاتے ہیں تم کس خاندان سے تعلق رکھتے، تم کس کی اولاد ہو، تم کیا کر رہے ہو. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. انہوں نے کہا کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. کہہ دیجئے بلکہ ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو جو یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا، کیونکہ یہودیت اور عیسائیت میں تو شرک کی آمیزش ہو گئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام تو خالص توحید کی طرف دعوت دینے والے تھے، اسی کی وجہ سے انہوں نے ساری تکلیفیں اٹھائیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی شرک سے بیزار ہے، حتیٰ کہ شرک اصغر جو ریاکاری ہے، دکھاوا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نیک کام کرنا، اس کی وجہ سے بھی اعمال کو رد کر دیتا ہے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون.
سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ دیے گئے اور جو دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا تھا علیہم السلام، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آمنا باللہ، اللہ پر ایمان، وما انزل الینا، کتابوں پر ایمان، وما انزل الی ابراہیم سے آخر تک تمام انبیاء پر۔ اول انبیاء کا ذکر کیا گیا اور پھر آخر میں موسیٰ اور عیسیٰ کا ذکر کر کے سب کا ذکر بیچ میں آ گیا کہ ان سب انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا ان انبیاء کو بھی اور ان پر نازل ہونے والی کتب کو بھی ہم مانتے ہیں اور ہم ان میں تفریق نہیں کرتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کہے میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے نا ایک قصور کی بنا پر، تو اس بنا پر ان کو اپنے سے کم مت سمجھو، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو برگزیدہ کر دیا تھا۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں پیغمبر کا درجہ یہ تو دوسرے کا کم ہے، وہ اللہ کا کام ہے جس کو جہاں رکھے۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم سب کی عزت کریں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اس کے فرما بردار ہیں۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جن راہوں پہ پیغمبر چلے ہم بھی اسی راہ کے مسافر ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو اگر وہ بھی ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، کون؟ اہل کتاب ایسا ہی ایمان لائیں جیسے تم یعنی صحابہ ایمان لائے، تو تحقیق وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اب ہدایت کا معیار کیا ہے؟ اتباع صحابہ، اس طرح کا ایمان، اس طرح کا طرز عمل جیسا ان کا تعلق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے وہ سمعنا و اطعنا کہتے تھے۔ اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک وہ ضد میں ہیں، نہیں مانتے تو پھر ان کی مرضی، ایگو کا شکار ہیں، اور ان قریب ان کے مقابلے میں اللہ ضرور آپ کو کافی ہو جائے گا۔ یعنی ایسی مخالفت کرنے والوں کی آپ فکر نہیں کریں، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں ایک معیار اور ایک سٹینڈرڈ دے دیا گیا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں ہدایت پر ہوں، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ صحابہ کرام کس طریقے پر تھے، ان کا دین کیا تھا، اس کو جاننے کی کوشش کریں، اوریجنل سورسز کو دیکھیں، اختلافات میں نہیں پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے اصحاب میں سے ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا، عمار کی سیرت اختیار کرنا، ابن مسعود کے عہد کو تھام لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، میری امت 73 فرقوں پہ تقسیم ہوگی، ایک فرقے کے علاوہ باقی سب آگ میں ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے یعنی نجات پانے والے؟ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ لہٰذا ہمارے اندر یہی تڑپ ہونی چاہیے اور اسی چیز کی محبت ہونی چاہیے کہ مجھے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اللہ کا رنگ یعنی اللہ کا دین اپنا لو، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہود و نصارہ کا دستور تھا کہ جب وہ کسی کو اپنے مذہب میں داخل کرنا چاہتے یا اپنے بچوں کو ایک خاص عمر میں پہنچنے کے بعد یہودیت یا نصرانیت کی تلقین کرتے تو کہتے کہ ہم نے اس پر اپنے مذہب کا رنگ چڑھا دیا ہے۔ نصارہ نے اس کے لیے ایک زرد پانی ایجاد کیا تھا، یلو کلر کا، جس میں وہ بیپٹائز کرتے تھے اپنے بچوں کو، غسل دیتے تھے کہ اب یہ کرسچن بن گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اصلی رنگ تو اللہ کا رنگ ہے اور وہ دین اسلام کا رنگ ہے، اور اسی کو اختیار کرنا فائدہ مند ہے۔ لہذا ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ کا رنگ اختیار کریں، یعنی اللہ کے دین کا رنگ، ہمارے ظاہری باطنی اعمال اور تمام اوقات میں ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ مسجد میں ایک رنگ اور مارکیٹ میں دوسرا رنگ، یعنی دین پر ایسا عمل کہ دین ہماری پہچان بنے۔ آپ سوچئے کہ جب آپ باہر ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے یہ مسلم جا رہا ہے؟ یعنی رنگ تو وہ ہوتا ہے نا جب کسی کپڑے پہ چڑھ جاتا ہے وہ اس کی صفت بن جاتا ہے، کہتے ہیں یہ پرپل کلر کا ہے، تو یعنی اس کی پہچان وہی ہے نا۔ اگر دو دوپٹے ڈفرنٹ کلرز کے پڑے ہوئے ہو تو آپ کس چیز سے پہچانتے ہیں؟ کلر سے پہچانتے ہیں۔ تو یہ کلر صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو دین ہماری پہچان اور صفت اور آئیڈینٹی بن جانی چاہیے۔
اور جب یہ صفت بنتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ انسان خوشی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اپنے اختیار سے محبت سے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دے، حتیٰ کہ دین فطرت اور طبیعت کا حصہ بن جائے، آرٹیفیشل طریقے سے نہ اوپر چڑھایا ہوا ہو کہ کہیں چڑھا لیا اور کہیں اتار دیا جیسے کوئی یونیفارم ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ ہماری عبادات، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے جو زبان سے باتیں نکلتی ہیں وہ ساری اس بات کا اظہار ہو کہ ہم واقعی مسلمان ہیں۔ ومن احسن من اللہ صبغا، یعنی اور کوئی رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا نہیں، یعنی جب تم کوئی ایسی مثال دیکھنا چاہو جو تمہارے سامنے اللہ کے رنگ اور کسی اور رنگ کے فرق کو ظاہر کر دے تو پھر اس کے اپوزٹ سے کمپیئر کر کے دیکھو کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو بندہ مومن جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایمان ہوتا ہے جس سے اس کا دل اللہ کی طرف جھک جاتا ہے اور اس کے اعضاء اس کے رب کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے اخلاق بہترین ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے مددگار بن جاتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ اچھے اچھے کام بلکہ گھٹیا اخلاق کو اپنے اندر سے نکال پھینکتا ہے۔ یعنی قول قرار میں جھوٹ، دھوکہ، فریب، ان چیزوں سے بچتا ہے، خیانت اور جتنی بھی بد اخلاقی کی چیزیں ہیں ان سب سے بچتا رہتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آخر میں کیا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس کی عبادت کرنے والے، اس کو اپنا الہ مانتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایسا بنے کہ دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یعنی تم میں سے بہترین کون ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اور کیا میں تمہیں تمہارے بدترین لوگوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، چغلی کھانے والے، دوستوں میں فساد پھیلانے والے، پاک دامن لوگوں میں عیب تلاش کرنے والے، یہ بدترین لوگ ہیں کہ جو صرف لوگوں کی برائیاں، لوگوں کی خامیاں، کمزوریاں انہی کو چنتے رہتے ہیں، انہی کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ان کی ویکنیسز کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی کسی کے سامنے تعریف کرتے نا کسی تیسرے کی، تو ہاں ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ بھی ہے، کہ اسی وقت اس کو گرائیں گے۔ تو یہ بدترین صفات میں سے ہے، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یعنی ہر حال میں رب کے ساتھ خالص ہیں، یعنی رب کے لیے سنسیئر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جس میں اخلاص ہوتا ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، یا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے، کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں۔ یہاں اہل کتاب کی تردید کی جا رہی ہو، یعنی تم کہتے ہو کہ انبیاء اور ان کی اولاد یہودی یا نصارہ تھی، اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے، اور پھر فرماتا ہے کون زیادہ علم رکھتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم؟ تمہیں معلوم ہے کہ انبیاء کا دین فرقہ وارانہ دین نہیں تھا، ان کا دین اسلام تھا، اور تمہاری کتابوں میں نبی کی نشانیاں موجود ہیں لیکن تم ان نشانیوں کو چھپا کر ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہو۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جس کے پاس گواہی دینے کی کوئی چیز ہو وہ اس کو چھپا جائے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی جو تم نے کمایا، اور تم سوال نہ کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں دوبارہ تنبیہ فرما دی گئی ہے کہ نجات کا تعلق تو اپنے ایمان اور عمل کے ساتھ ہے، اپنی کمائی پر ہے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو انبیاء اور صالحین جیسا عمل کرو، ورنہ محض ان کی طرف نسبت کر کے اور ان کی کرامتیں اور معجزے بیان کر کے فائدہ نہ ہوگا۔ وہ ایک جماعت ہی گزر چکی، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے کیا جو تمہارا عمل ہے۔ تو بات عمل کی ہے،
اور ہم سب کو بھی اس کی نیت بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.